یہ مدرسے کے طلبہ وہ ہیں ان کے قدموں میں خدا کی قسم فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا لیتے ہیں. ان مدرسے کے طلبہ کا مقام یہ ہے جس گھر میں یہ پہنچ جائیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے. اس گھر کے اللہ بلاؤ کو دور کر دے رہا ہے. جس کے لیے مدرسے کے طلبہ ہاتھ اٹھا دے دل سے دعا کرتے اللہ اس کی قسمت کو بدل دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دعا دور کو بدل دیتی ہے, دعا دور کو بدل دیتی ہے. اس لیے مدرسے کے طلبہ سے محبت کرو, ان کی خدمت کرو, ان سے پیار کرو, مدرسوں سے اداروں کا مکمل خیال رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا فمن اکرمہ فقد اکرمنی. مصطفیٰ نے فرمایا جس نے حافظ قرآن کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی. آج ہم کہتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والا جا رہا ہے, دیکھو وہ حافظ جی جا رہے ہیں, دیکھو وہ مولانا جا رہے ہیں, دیکھو وہ امام سر پہ جا رہے ہیں, دیکھو وہ داڑھی والے جا رہے ہیں, دیکھو وہ ٹوپی والے جا رہے ہیں, دیکھو وہ کرتا پاجامہ پہننے والے جا رہے ہیں. خدا کی قسم اس ٹوپی والے کا مقام تو دے, اس داڑھی والے کا مقام تو دے, اس قرآن پڑھنے والے کا مقام تو دے. آج لوگ کہتے ہیں بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, ارے تم ڈاکٹر بناؤ گا بیٹا تمہارا لاکھوں تو کما سکتا ہے, انجینئر بناؤ گا لاکھوں تو کما سکتا ہے, ماسٹر بناؤ گا لاکھوں تو کما سکتا ہے. لیکن سنو جب تمہارے ماسٹر بیٹے کا انتقال ہوگا اس کی دنیا میں ڈگری دنیا میں رہ جائے گی, کسی پائلٹ کا انتقال ہوگا اس کی دنیا میں ڈگری دنیا میں رہ جائے گی, کسی انجینئر کا انتقال ہوگا اس کی دنیا میں ڈگری دنیا میں رہ جائے گی. لیکن حافظ قرآن کی شان کیا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. خدا کی قسم جب حافظ قرآن کا انتقال ہوگا, ارے حافظ قرآن دنیا میں بھی حافظ قرآن ہے, مرنے کے بعد قبر میں حافظ قرآن ہے, اور جب اس کو قیامت کے دن اس قبر سے اٹھایا جائے گا تب بھی وہ حافظ قرآن کی شکل میں اٹھے. یہ حافظ قرآن کی شان ہے, یہ عالم دین کی شان ہے, یہ آقا کی حدیث پڑھنے والے کی شان ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن کو سینے سے لگا کے, مصطفیٰ کی حدیث کو سینے سے لگا کے اپنے گھر سے مدرسے کی جانب جاتا ہے, مسجد کی جانب جاتا ہے, اپنے استاد کی جانب جاتا ہے, اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے. یہ قرآن پڑھنے والے شان جس بستی سے یہ گزر جائیں اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. جس گھر میں یہ اپنے قدم رکھتے ہیں اللہ قدر اس گھر میں نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں قرآن سے رشتہ مضبوط کرو, اپنے گھر میں روزانہ قرآن پڑھا کرو. اللہ اکبر. مسلمانوں کوشش کرو قرآن پڑھنے کی. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو تو صبح بعد نماز فجر قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگا لیا کرو, قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا کرو, قرآن سن لیا کرو. آخری بات جو میرے بتانے کا مقصد ہے وہ سنے, جو قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا, جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اسے بھی ثواب ملے گا. اللہ اکبر. مسلمانوں تاریخ کے اندر میں نے پڑھا ایک جگہ پر کسی شخص کا انتقال ہوا, لوگ اپنے عزیز کی تکفین کا انتظام کر رہے تھے. قبر کھودی جا رہی تھی, جیسے ہی قبر کھودی جا رہی تھی اچانک قبر جو کھودی جا رہی تھی اس کے برابر میں جو پہلی قبر تھی اچانک وہ سرحانے کی جانب سے پھٹ گئی, سوراخ ہو گیا, مردہ قبر کے اندر تھا, کفن صحیح سلامت تھا. اللہ اللہ سنے اور قبر کے اندر سے خوشبوئیں نکل رہی تھی. وہاں پر کچھ لوگ کچھ موجود تھے, کچھ بزرگ موجود تھے. انہوں نے کہا کس کی قبر ہے؟ مردے کا قبر, یعنی قبر کے اندر مردے کا کفن صحیح سلامت ہے, قبر سے خوشبوئیں نکل رہی تھی. اللہ اکبر. کچھ بزرگ موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تو فلاں شخص کی قبر ہے, کافی وقت سے یہاں موجود ہے. لوگوں نے اپنے عزیز کی تدفین کو مکمل کیا, اس کو دفنا دیا اور دفنانے کے بعد جس کی قبر شق ہوئی تھی پھٹی تھی, اللہ اکبر, کفن نظر آ رہا تھا. اس کے گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ جب کھولا گیا تو ایک بوڑھی خاتون, اس شخص کی بیوہ خاتون جس کا انتقال ہوا تھا, جس کی قبر اللہ اکبر پھٹی تھی, وہ خاتون بیوہ جو بوڑھی ہو چکی تھی دروازے پر آئی اور آنے کے بعد کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آنے کا مقصد یہ ہے ہم فلاں شخص کو دفنا رہے تھے اور اس قبر میں اتار رہے تھے, تمہارے شوہر کی قبر پھٹ گئی, اندر قبر میں کفن صحیح سلامت ہے, قبر سے خوشبو آ رہی ہے, بس ہمیں اتنا بتا دو تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا جو اللہ کو تمہارے شوہر کا عمل اتنا پسند آیا. اس کی قبر میں اس کا کفن بھی صحیح سلامت ہے, قبر سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں. اللہ اللہ. وہ خاتون
خاتون کہنے لگی میرے شوہر کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، وہ بھی عام لوگوں کی طرح روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ میرے شوہر سے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کہا پھر کون سا عمل ایسا تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا؟ کہا بس میں نے اتنا دیکھا ہے میرے شوہر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کے دل میں تمنا تھی مولا میں قرآن پڑھ لوں، مولا میں قرآن پڑھ لوں، لیکن وہ قرآن نہ پڑھ سکے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وضو بناتے تھے، وضو بنانے کے بعد قرآن نہ اٹھاتے تھے، قرآن کو سینے سے لگاتے تھے، قرآن کو اپنے سامنے کھول لیا کرتے تھے، قرآن کی ہر آیت پر انگلی ٹیکے جاتے تھے، ٹیکے جاتے تھے۔ مولا تو نے جو فرمایا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، حتیٰ کہ قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو میرے شوہر کی یہی پسند آ گئی ہے، تب کسی نے کہا ہے سمجھ میں نہیں ہوگی، سمجھ میں نہیں ہوگا، محمد کے غلاموں کا کفن پھیلا نہیں ہوتا ہے، محمد کو خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ سے پاک کی سیرت عمل کرو، وہ سے پاک سے محبت کرو، وہ سے پاک کا قول و فعل کو اپنانے کی کوشش کرو۔ محبت سے جو بندہ نام لے گا وہ سے آزاد کا، صحابہ ہر جگہ اس کو ملے گا وہ سے آزاد کا، جہاں قادری اور یار کی سنی چلی جائے محمد لازمی جیسا صدے گا وہ سے آزاد کا۔ ہمیں غیروں کو کبھی پلے نہیں دیں گے، گلے میں جب تلک پار ہوگا وہ سے آزاد کا۔